بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دیکھنے والوں کا ثاقب خان کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے پی آئی کے حوالے سے کہ ان کی پروازیں بڑی منسوخ ہو رہی ہیں، کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، پی آئی اے کا نظام اتنا خراب کیوں ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ہم باتیں کریں گے آپ کے ساتھ 2017 کے دھرنے کا، ٹی ایل پی کا۔ اس کے ساتھ اس کا بھی کیس کی کل سماعت ہوئی ہے، فیصلہ سنا دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں شیئر کریں گے۔ تو جی ناظرین، سب سے پہلے تو یہ کہ 2 ہفتے سے تاریخ کے شدت بحران سے دو چار ہے پی آئی اے کی پروازیں۔ پی آئی اے نے معطل شدہ پروازوں کی تعداد ظاہر نہ کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے سے باوجود انتظامیہ کے دعوے برعکس تاحال بحران کا حل نہیں نکالا جا سکتا، اور جمعرات کے روز صرف 10 پروازیں چلائی گئیں، جن میں 9 بین الاقوامی فلائٹ شامل ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پروازوں کو ایندھن کی فراہمی کے حساب سے چلایا جا رہا ہے اور صرف ان فلائٹس کے آپریشن جاری ہیں جن کے لیے ایندھن کی فراہمی کی یقین دہانی بنائی جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چین، ترکی، ملیشیا اور سعودی عرب جانے والی پروازوں کی ترجیح دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ان 3 ممالک میں جو پروازیں جائیں گی ان کے لیے بھی پلان بن رہا ہے، وہ کب جانا شروع ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب پی آئی اے کے اوپر اتنا بحران کیوں آیا ہوا ہے؟ پی آئی اے نے پی ایس او کو اپنی پیمنٹ ٹائم پر ادا نہیں کی، جو کہ کرنی چاہیے تھی۔ اب پی آئی اے کا مسئلہ یہ بن چکا کہ اس وقت جو پی آئی اے کے حالات ہیں وہ ڈیفالٹ کر جانے پہ لگا ہوا ہے۔ ایک حساب کا یہ ادارہ بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ قریب کیا پہنچ چکا ہے؟ ادارہ ایک حساب کا بند ہو چکا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس ادارے کے، یہ ادارہ بند ہو چکا ہے۔ پروازوں کی منسوخی نے ہزاروں مسافروں سمیت پی آئی اے کے عملے کو بھی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ پریشانی تو ساری بات ہوگی، ہر ملازم پریشان ہوگا پی آئی اے کا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی، ہر آدمی کا وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے پی آئی اے کے ساتھ۔ ہم تو دعا کریں گے کہ پی آئی اے جلد سے جلد بحال ہو جائے، کہیں یہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے، یہ بند نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو سالوں سے پی آئی اے کے رولز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایئر لائن کی صورتحال اتنی خراب کبھی نہیں تھی کے مطابق یہ بحران اس وقت سامنے آیا جب حکومت آئی ایم ایف بیل آؤٹ میں طے پانے والی مالی نظم و ضبط کے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نجکاری اب کسی کو ٹھیکہ دیں گے، یہ کسی اپنے بندے پی آئی اے کو نجکاری کریں گے، پرائیویٹ کر دیں گے۔ اب دیکھیں پرائیویٹ بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو کون لیتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عامر حیات نے ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ تنظیمی عمل کو یقینی بنانے پر دھیان دیں۔ سی ای او کی جانب سے جاری کردہ سرکل میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہم پی آئی اے کی نجکاری کے لیے تیار ہیں، اسی غیر معمولی صورتحال میں تمام ملازمین سے مطالبہ ہے کہ وہ صرف تقاضوں سے ہم آہنگ رہتے ہوئے اولین ترجیح کے طور پر ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے تنظیمی عمل کو یقینی بنانے پر اپنی توجہ دیں۔ یہ تو ادارہ گیا، جو حالات اس کے چل رہے ہیں یہ پرائیویٹ ہونے کے بالکل قریب ہے، اور یہ پرائیویٹ ہو جائے گا جو اس کے حالات چل رہے ہیں۔ تو نخواستہ اگر نہ بھی ہو تو گورنمنٹ کے پاس اب اتنا پیسہ مجھے نہیں لگتا، اور نگران گورنمنٹ جو آئی ہوئی ہے وہ بھی بس اپنے مزے پورے کر رہی ہے اور جانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے پی آئی اے کے حوالے سے آگے جی۔ دوسری جانب جناب وفاق حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ طریق لبیک ٹی ایل پی کے اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر 2017 میں دیے گئے دھرنے سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی
فائٹنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت عظمیٰ میں جمع 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے 6 فروری 2019 کو دیے گئے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے ڈائریکٹر، وزیر دفاع، وزارت دفاع اور وزیر داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹریز پر مشتمل ہے۔ وفاق حکومت نے بتایا ہے کہ کمیٹی کو ٹرمز آف کنڈیشن TORs کی روشنی میں انکوائری کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور TORs کے تحت کمیٹی ثبوت جمع کرانے، جائزہ لینے، تمام متعلقہ دستاویزات اور ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی کو متعلقہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے، قابل اطلاع قوانین، قواعد اور پالیسیوں کی روشنی میں صورتحال کا جائزہ لینا اور مطالبہ کرنا۔ قابل اطلاع قوانین کمیٹی کو تجویز کے ساتھ جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کمیٹی نے TORs کے تحت 26 اکتوبر کو اپنا پہلا اجلاس بھی منعقد کر لیا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ کمیٹی 1 نومبر تک وزیر دفاع کو ایک فائٹنگ رپورٹ جمع کرائے گی۔ اس حوالے سے اگر کمیٹی کو مزید وقت درکار ہوا تو وزیر دفاع سے رجوع کرے گی۔ اس کے لیے اگر اور بھی وقت چاہیے ہوگا، کچھ چیزیں پوچھنے میں ڈیلے ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے کام، تو ہمیں وقت اور اگر چاہیے ہوگا تو ہم وزیر دفاع سے رابطہ کریں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو آگاہ کریں گے ہمیں مزید وقت دیا جائے، تو وہ ان کو مزید وقت دیں گے۔ حکومت نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ اسد کی قبول کی جا سکتی ہے اور فائٹنگ رپورٹ کو مکمل ہونے پر درخواست گزار کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ خیال رہے کہ 28 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عطل اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی 9 درخواستوں پر سماعت کر رہے تھے۔ درخواستیں گزارا نے بھی اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ اپنا فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لیں گے۔ یہ ان کا کام تھا۔ اب دھرنا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو اب یہ درخواست آ گئی ہے، اب فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری طرف سے انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے کہ TLP دہشت گرد جماعت نہیں ہے۔ TLP طریق لبیک والے دہشت گرد جماعت یہ نہیں ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے، یہ خبر بھی آ گئی ہے، ذرائع کے مطابق یہ ہمیں پتہ بھی چلا ہے کہ TLP جماعت جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ تو مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔